بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وظیفہ کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو 10 سال کی عمر میں، چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آخر تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور دعا کی درخواست کی کہ میرے بیٹے کے لیے ایسی دعا کر دے، اس کو ایسی زندگی ملے جس میں اس کے بیٹے اور پوتے بھی عافیت کے ساتھ سلامتی سے رہے۔ اللہ اکبر، کیسی برگزیدہ مائیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مائی تو بڑی سمجھدار ہے، کیسی دعا کے لیے بول دیا، یعنی اس کی لمبی عمر کی دعا کی درخواست کر دی، لمبی اسے زندگی مل جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ 120 سال کی عمر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اتنی لمبی عمر دی، بیٹے پوتے پوتیاں اپنی زندگی میں دیکھے، ان کی خوشیاں دیکھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے میں چھوٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کام کے لیے بھیجتے، میں راستے میں کھیلنے لگ جاتا، لیٹ ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، یہ نہیں کہا تم نے کیوں دیر لگا دی، کیوں لیٹ ہوئے۔ اتنی شفقت، اتنی محبت۔ میں نے ان کی عظمت اس لیے بتا دی کہ ان سے یہ حدیث راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آ جاتی، کوئی معاملے میں دقت محسوس کرتے تو اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین محبوب رب العالمین اس وظیفے کی برکت سے اللہ سے مدد حاصل کرتے، کیا ہم اگر اس وظیفے کی برکت سے اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ سے دعائیں مانگے، کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ مدد نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ مدد کرے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نورانی اور مبارک سمجھتے ہوئے جو بھی کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر کوئی کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، سمجھتے ہیں کہ گھر میں تنگی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی بھی ہے،
تو اس وظیفے کو آپ نے صبح و شام اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں، میں تینوں بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ زیادہ طاقتور، دوسرا اس سے تھوڑا کم، اور تیسرا اس سے بھی کم، لیکن طاقت تینوں کی ہے۔ پہلا، آپ نے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کے فوراً بعد پڑھیں، کچھ دیر بعد پڑھیں، اشراق کے وقت پڑھ لیں، چاشت کے وقت پڑھ لیں، چاشت کے وقت سے پہلے پہلے جب مرضی پڑھ لیں، اتنا اس کا ٹائم ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگنی ہے۔ اور پھر شام کو بھی مغرب سے لے کر رات کو سونے سے پہلے پہلے جب مرضی اسی طرح پھر پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ٹائم تو یہی ہے صبح اور شام کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بھی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ صبح بھی یعنی فجر سے لے کر چاشت کے وقت سے پہلے پہلے 41 دفعہ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگے۔ اور رات کا بھی وہی ٹائم، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کو سونے سے پہلے پہلے اسی طرح پڑھے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسے 21 مرتبہ پڑھے اور اول آخر اسی طرح 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ اس کے بھی ٹائم وہی ہے، فجر کی نماز سے لے کر چاشت کے وقت تک، اور رات کو بھی مغرب سے لے کر سونے سے پہلے پہلے تک۔ اب آپ اپنا حساب لگا لیں، اندازہ لگا لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو 100 دفعہ والا پڑھ لیں، ٹائم کم ہے تو 41 دفعہ والا پڑھ لیں، اس سے بھی کم ہے ٹائم تو 21 مرتبہ والا پڑھ لیں۔ تینوں میں سے جو بھی کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی، اور یقیناً 100% اس وظیفے کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اصولوں پر، طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔